اور اپنی ذاتی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے نہ ہوتے ہوئے بھی اطاعت و فرمانبرداری میں لگانے پر ہوئی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی شراب، جوئے یا کسی عورت کے قریب گئے۔ آپ ان تمام چیزوں سے سخت ترین بیزار تھے، اور اس حد تک آپ کی بیزاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایسے کسی بھی عمل میں دیکھا ہی نہیں، اور اس پر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تحمید اس زمانے میں، جبکہ زمانہ جاہلیت کا تھا، یہ تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین جانتے تھے، اور آپ کی صداقت اور امانت کا پیمانہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں، جبکہ اور بہت سے رؤساء قریش موجود تھے، آپ حکم بن کر حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چادر منگواتے ہیں، اس چادر میں حجر اسود کو رکھواتے ہیں، اور پھر وضع حجر اسود کا عمل دست مبارک نبوی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انجام پاتا ہے۔ لیکن تمام تر سرداران قریش وہ صرف چادر تھامنے والے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام وضع حجر کا کام خود انجام دیتے ہیں۔ یہ اعزاز نبوت ہی کو عطا ہو سکتا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کردار سے اس بات پر سب کو آمادہ کر دیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں یا غائب، سب کو اس بات پر اطمینان تھا کہ ھذا محمدنا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا واضح اعلان فرمایا تو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹکرا گئے۔ ہم کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، جس سے مسند احمد میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے والوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کہ خدا کی قسم میں کبھی بت کی پرستش لات کی پرستش نہیں کروں گا، میں کبھی عزا نامی بت کی کبھی پرستش نہیں کروں گا۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا۔ نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، میں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا، اصاف اور نائلہ نام کے 2 بت تھے۔ ان 2 بتوں کی تاریخ یوں تھی کہ بیت اللہ میں رات کے وقت میں کسی پہر میں بہت زمانہ قدیم میں، کہ جب کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا، بہت پہلے کی بات، کہ 2 لوگ داخل ہوئے۔ ایک کا نام تھا اصاف، یہ مرد تھا، نائلہ نام کی ایک عورت تھی۔ لوگ اس زمانے میں نائلہ نام رکھتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ نائلہ نام کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ یہ نائلہ نام کا بت تھا۔ یہ مرد اور عورت بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کے انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ چونکہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت تھا تو طواف جو ہے وہ برہنہ ہو کر ہوتا تھا، اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے، ان کپڑوں میں ہم یہ مقدس کام کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے رسومات کے تحت برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے۔ یہ طواف رات کے اندھیرے میں ہو رہا تھا، اور 2 لوگ تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ۔ نائلہ پہلے آئی، اصاف بعد میں آیا۔ ان دونوں نے کہیں کہ ان کی درمیان میں ایک تیسرا شیطان تھا، اس ظالم نے ان سے زنا کروایا۔
اس زنا کی سزا میں ان کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ اب یہ بت بن گئے، لیکن اس وقت میں یہ سزاءً تھا یا ان کی شناعت یا ان کے عمل کو اتنا برا جانا گیا کہ لوگوں نے ان کو عبرت کے طور پر بیت اللہ کے 2 دروازوں پر لٹکا دیا، ایک کا نام اصاف اور ایک کا نام نائلہ، دونوں جانے جاتے تھے۔ لیکن مرور زمانہ نے آہستہ آہستہ بات نقل ہوتے ہوتے بگڑتی ہے۔ یہ کون ہے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بزرگ تھے، ہوتے ہوتے وہ ان کو بزرگوں کے درجے سے نکال کر باقاعدہ معبود کے درجے تک پہنچا دیا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اور میں نے گزرتے ہوئے سوچا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے، چھو کے دیکھوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہاتھ لگایا، نبی علیہ السلام نے مجھے منع فرمایا، دوبارہ پھر یہی بات میرے ذہن میں آئی، میں نے پھر لگایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر ناراضگی کے اظہار کے ساتھ، الفاظ کا جو استعمال ہے اس میں ناراضگی چھلکتی ہے، آپ نے فرمایا تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا، ان الفاظ میں ناراضگی چھلکتی ہے، تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا، زید بن حارثہ بھی مسلمان نہیں ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا۔ یہ وہ وقت ہے، آپ کی عمر 35 سے 40 کے درمیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو ایسے منع فرمایا کہ زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے کبھی کسی بت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کبھی کسی بت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی الگ تھی، آپ تو اس طرح کے تمام امور سے پیدائشی طور پر بیزار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے کبھی بھی زمانہ جاہلیت کی چیزوں کا خیال ہی نہیں آیا، خیال ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اس ارادے کے ساتھ داخل ہوا کہ ساتھی سے کہا، بکریاں چراتا تھا اس زمانے میں، کہ میں بکریاں چراتا تھا، میں نے ساتھی سے کہا کہ میں مکے میں داخل ہوتا ہوں اور کچھ رات کے حالات سن کر آتا ہوں۔ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ یہاں کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی، مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور آنکھ کھلی صبح دھوپ کی تمازت سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے مفہوم میں کہ مجھے زمانہ جاہلیت میں صرف 2 مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا، ایک بار گیا ایک رات، اگلی رات دوبارہ گیا اسی خیال سے، اور یہی واقعہ پیش آیا۔ گویا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، اس زمانے میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی گانا وغیرہ نہیں سنا۔ مجھے گزشتہ دروس میں کی ایک بات یاد آ گئی کہ ہم نے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کر کے دھویا گیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، ایک واقعہ اور ہوا تھا جو 10 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس وقت میں جب جبریل امین نے آ کر قلب اطہر کو چاک کر کے جو اندر سے لوتھڑا نکالا تھا اور اس چیز کو، اس خون کے جمے ہوئے خون کو جب باہر نکالا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ لہو و لعب ہے۔ تو یہ جو گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، یہ جو انسان کی فطرت اس کے اوپر مائل ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو ہماری طبیعتوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو و لعب انہوں نے نکال دیا تھا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام سے کے بچپن سے لے کر آپ علیہ السلام کے 63 سال کی عمر میں بڑھاپا نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ السلام جوان ہی تھے۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1600 مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی، ایک حدیث میں 400، ایک حدیث میں 1200 کی روایت ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 1600 مردوں کی قوت تھی، آپ علیہ السلام کے بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا، اور نبوت، وحی کا تحمل، ایک برداشت، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی
تو آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پسینہ طاری ہو جاتا تھا، راشہ طاری ہو جاتا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، قریب تھا کہ وہی کے وزن سے میری ران ٹوٹ جاتی، اتنا بوجھ۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ، خاص طور پہ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، یہ وحی کی برکات ہوتی ہیں، ذہین انتہائی ذہین ہوں گے، وہ چیز سوچیں گے جو کوئی نہیں سوچ سکتا، وہ شرارت لے کر آئیں گے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وحی کی برکات ہیں۔ میں کہتا ہوں نبوت کی حرارت ہے، یہ کلام نبوت کی حرارت ہے، یہ حق تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے 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 یہ خاصا ٹھنڈا ہے۔ اس زمانے میں جو گرمی ہوگی اس کی وہ بہت زیادہ تھی۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام کا وہ زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب آپ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور عمر مبارک ابھی 40 سے پہلے کی ہے، نبوت ابھی عطا نہیں ہوئی ہے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ تعمیر بیت اللہ کے وقت میں پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، تو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ تہبند کھول کے کندھے پر ڈال لو، تاکہ اس زمانے میں حیا وغیرہ کا تو کوئی اتنا عنصر تھا ہی نہیں، حیا تو متعارف ہی نبی علیہ السلام نے کرائی ہے، تو آپ کو کہا کہ یہ تہبند مبارک اتار کے کندھے پر ڈال لو تاکہ پتھروں میں رگڑ نہ کھا جائے، کہیں الجھ کے گرا نہ جائیں، چوٹ لگ جائے گی۔ تو انہوں نے خیرخواہی کی تھی، نبی علیہ السلام نے ابھی تہبند مبارک کھولا ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک جگہ اور ہے، ابو طفیل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آواز سنی، غیبی ایک آواز سنی، یا محمد، اے محمد اپنی سطر کا خیال فرمائیے، یا محمد عورتک، اپنی سطر کا خیال فرمائیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ آپ کی عمر ابھی 40 کو نہیں پہنچی تھی اور آپ علیہ السلام نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تب بھی آپ ہر طرح کے شرک سے، زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے اور ہر ایسے عمل سے جو کہ نبوت کی شایع نشان نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام اس سے بیزار تھے۔ اور اس زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس زمانے کی بھی وہ آج بھی قابل تقلید ہے۔ نبوت کے بعد کی تو ہے ہی ہے، نبوت سے پہلے کی بھی آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ وہ اس بات کی کے قابل تھی کہ اگر اس زمانے کی باتوں پر، اس زمانے کے آپ علیہ السلام کے اعمال پر عمل کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ بندہ ایسے ہی جنت چلا جائے گا۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ باقاعدہ ایمان کا تعارف ہونا ضروری، ایمان کا پایا جانا ضروری۔ زمانہ جاہلیت تھا، لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لوگ اپنے کفر و شرک کے اوپر مکمل طور پر پابند تھے، لوگ اصاف اور نائلہ، لات اور عزہ اور منات کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی لات کی پرستش نہیں کروں گا، میں کبھی بھی عزہ کی پرستش نہیں کروں گا۔ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں اس طرح کا شر تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے قلب اطہر کو پہلی مرتبہ دھویا، دوسری مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ دھویا، اور جب آپ چوتھی مرتبہ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، آپ علیہ السلام کا قلب اطہر وہاں جب دھویا گیا، جاتے ہوئے راستے میں سفر میں مسجد اقصیٰ کے قریب جب دھویا گیا تو وہ تمام تر برکات سمیٹنے کے لیے، اس کے لیے برداشت پیدا کرنے کے لیے دھویا گیا۔ جی تیسری مرتبہ کب ہوا؟ پہلا پیدائش کے کچھ بعد جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اس وقت میں ہوا،
دوسرا 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسرا غار حرا میں ہوا، چوتھا معراج پر جاتے ہوئے ہوا۔ چاروں کے پیچھے الگ الگ عوامل ہیں۔ پہلا بچپن تھا، تو بچپن میں جو کچھ انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے وہ سارا کا سارا نکال دیا گیا۔ پھر جب لہو و لعب کی باری آئی، جوانی کی طرف جا رہے تھے، تو اس زمانے میں لہو و لعب کو نکال دیا گیا۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ اب وحی آنے والی تھی اور وحی کی برکات کو سمیٹنا تھا، تو اس کے لیے تحمل و برداشت کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکال کے دھویا، اور دھونے کے بعد آپ سے پھر جب وہ وحی آپ پر پیش کی اقرا، آپ علیہ السلام فرمایا ما انا بقاری۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ چوتھا مرحلہ وہ تھا جب آپ عالم دنیا سے عالم بالا کی طرف سفر فرما رہے ہیں، اب عالم ملکوت کی تمام تر رعنائیوں کو دیکھنا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اندر تحمل و برداشت پیدا کرنا مقصود تھا، تو اس لیے اس وقت میں یہ سفر ہوا اور سفر کے وقت میں دھویا گیا، اور جب بھی دھویا گیا برف سے دھویا گیا، ٹھنڈے سے دھویا گیا۔ اور یہ بھی اعجاز ہے کہ ٹھنڈک یہ انسان کو ایک سکون دیتی ہے۔ ہم بعض اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمیں احادیث میں دعائیں ملتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا، یہ انسان کی ایک ایسی طلب ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہے، جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھا لے، اچھے سے اچھا کھانا کھا لے، لیکن ایک پانی کی طلب خود تو وہ ہوتی ہے۔ گو کہ وہ پانی کھانے کے بعد صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ درس ہم نے شروع کیا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کے زمانے سے پہلے، یعنی کہ پیدائش سے بھی پہلے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ارادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کامل طور پر اس کو نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بڑی بڑی عمروں کو پہنچ چکا ہے، لیکن سیرت پڑھتے نہیں ہیں۔ عاشق رسول ایسے ہیں کہ ابھی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر دے تو قتل کر دیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اب